बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला सामने आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा की गिरफ्तारी का रात ही हुक्म जारी किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से। और कैसे लाहौर हाई कोर्ट ने चंद घंटों में ही वफाकी हुकूमत के सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से और धरने के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हमारे कमिंग चीफ जस्टिस भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मैंने आपको बताया था कि जो ऑनरेबल जज साहब हैं वो इस सारे मामले को देख तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से जो चालाकियाँ की जा रही हैं, अब इन चालाकियों को समझना। अतर मिनल्ला साहब तो बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देख लेते हैं। अदालत में समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली नवाज आवान जो सदर हैं इस्लामाबाद के, वो इसमें बतौर पिटिशनर थे और बाबर अवान साहब बतौर वकील पेश हुए। अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो जो वकील हैं और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो पेश हुए, वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद आने की इजाज़त दे दी तो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि इंतज़ामिया का कौन आया है, क्योंकि कल अदालत ने कहा था कि इंतज़ामिया अपना एक मजाज अफसर तैनात करे जो अदालत में आके सारी चीज़ें बताए। जब अदालत ने इस्तफसार किया कि इंतज़ामिया में से कौन आया है, तो बताया गया इंतज़ामिया में से तो कोई नहीं है, जिस पर सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि ये कोई सिविल कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ज़िले इंतज़ामिया के मजाज अफसर फौरी तौर पर अदालत में पेश हों। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद फिर अदालत में पेश हुए और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदौन ने 25 मई से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ के सुनाया। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिस पर जहांगीर जदौन ने कहा कि ये चेयरमैन पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया जवाब है। अदालत ने पूछा कि अमूमी तौर पर जलसों की इजाज़त से मुतल्लिक क्या तरीक़ाकार है, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा होता तो यही तरीक़ाकार है कि पार्टी की इजाज़त से ही यकीन दहानी कराई जाती है। उनकी रैली में नुकसान हुआ था और पुलिस वाले जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दी है कि वकील तो जो भी बात करता है वो क्लाइंट की तरफ से ही करता है। पहले इन्होंने जिस जगह की इजाज़त मांगी थी, क्या ये वही जगह है? बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब ने कहा बिल्कुल उसी जगह की इजाज़त मांग रहे हैं। इन्होंने हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस की खिलाफ वर्जी की है, हम इन पर एतमाद नहीं कर रहे। दो सीनियर वकला की यकीन दहानी को पीटीआई लीडरशिप ने मानने से इनकार कर दिया। हमने डी चौक की जगह रख दी है ये जलसा करना, हमने टी चौक की जगह रख दी है, ये जलसा करना चाहें तो कर लें। बाबर अवान साहब ने कहा कि अली नवाज अवान ने ये पिटीशन फाइल की है, वो उसके जिम्मेदार हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में, इस पर नहीं बोलना चाहिए था, ना मैं बोल रहा हूँ। टी चौक जीटी रोड है, रेड जोन को अब इन्होंने इसी दौरान बढ़ा दिया है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा क्या कहते हैं कि जो जगह आपको ये दें वहां वो नहीं होगा जो पहले हुआ है, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई से राब्ते तक हम इन पर एतमाद नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि कल आपने कहा कि 6-7 तारीख है, फिर कुछ और कहा, तारीख से मुतल्लिक आपने वाज़ेह होना होगा। जिस पर जहांगीर जदौन साहब ने कहा अब तो ये भी कह रहे हैं कि 10 माह रहेंगे, कोई मुकर्रर तारीख नहीं बताई इन्होंने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी मुकाम होगा आपको यकीन दहानी आपको करवानी पड़ेगी कि अमन व अमान बरकरार रखेंगे, किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसा ना हो कि कहा जाए कि लाहौर या कराची वालों ने ऐसा किया है। आप ख्याल रखेंगे कि रोड्स ब्लॉक ना हों, लोगों को मुश्किलात ना हों। एहतजाज आपका हक है, लेकिन शहरियों के हकूक का भी ख्याल रखना है। अदालत ने कहा हम इस पे ऊपर एक मुनासिब हुक्म जारी करेंगे और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने जो मेरे ख्याल में तो ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी है और वो अब एक उनकी तरफ से 39 शराइत पर मुश्तमिल एक हलफनामा और एक शरायतनामा तैयार किया गया है मशरूत इजाज़त देने के लिए। अच्छा, वो इतना दिलचस्प है, वो इतना मज़हका खेज़ है कि उसकी बुनियाद पर यह बाकायदा जहांगीर जदौन साहब ने जमा भी करवाया है। वो ये कहते हैं कि जी पार्टी चेयरमैन इमरान खान अगर खुद आके दस्तखत करेंगे, हलफनामा देंगे तो हम तब इजाजत देंगे। जैसे ये को मालिक है और अवाम, ये बेसिकली तो पब्लिक ऑफिस, इनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता था इस्लामाबाद इंतजामिया को, लेकिन वो तो अब मालिक बने हुए हैं। मालिक तो अवाम थी, आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम इजाजत देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपने सिर्फ ये देखना है कि शहरी डिस्टर्ब ना हो और शहरियों का जो अमन व अमान है वो ना खराब हो, और अवाम उन्नास की आपने भलाई देखनी है। लेकिन ये नहीं है कि आप उनसे उनका एहतजाज का हक छीन लें और आप अपनी मर्जी की शराइत लगाने बैठ जाएं। अब ये जो शर्तनामा है
اس میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شرط نامے پہ عمران خان خود دستخط کرنے آئیں گے، وہ خود دستخط کریں گے تو تب قابل قبول ہوگا۔ جلسے میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال ممنوع ہوگا، کہ آپ نے جلسے میں اگر لاؤڈ سپیکر نہیں کرنا تو وہاں وہ تسبیح پڑھنے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ اس حد تک عقل کے اندھے ہیں، اور یہ ایسی مذہقہ خیز اور یہ ان کی ذہنی کم علمی اور ان کی جہالت جو ٹپک کے سامنے آ رہی ہے پوری قوم کے، کہ یہ ان کا مینٹل لیول ہے، یہ کوئی نون لیگ کا یا فضل الرحمان کا یا بلاول زرداری کا دھرنا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں بھی بات کریں تو اتنے ہی لوگ ہیں کہ وہ سن لیں گے۔ یہاں تو لاکھوں لوگ ہونے ہیں، اور عمران خان کا جو دعویٰ ہے، اور ان کا دعویٰ ہمیشہ درست ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے گکھر منڈی جیسے چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، جی ٹی روڈ پر چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، جو عمران خان کے اس لانگ مارچ میں عمران خان کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے وہ عظیم الشان وہاں پر جو اپنا مارچ دنیا کو دکھایا ہے کہ پوری دنیا اس پر بات کرنا شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ دن بدن کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسے جیسے عمران خان اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں، مارچ میں اضافہ ہو رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ اور ابھی تو کراچی کا قافلہ پہنچا ہے اندرون سندھ سے، پھر ابھی جنوبی پنجاب نے آنا ہے، پھر یہاں سرگودا ڈویژن میاں والی نے آنا ہے، وہاں سے آپ کے جو علی امین گنڈا پور کے قافلے آنے ہیں، خیبر پختونخوا آنا ہے، یہاں سے وزیر اعلیٰ آزاد کشمیر کا آنا ہے، وہاں سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا آنا ہے۔ تو آپ کہاں کنٹرول کریں گے، کیسے کریں گے؟ پھر آگے گجرات ہے، جہلم ہے، وہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف نے آپ سب کو فارغ کر دیا ہے، کلین سویپ کر دی ہے، وہ سارے علاقے عمران خان کے ساتھ، چکوال ہے وہ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ادھر اٹک ہے زلفی بخاری کا، تو وہ وہاں سے جو پہلے بھی آپ جانتے ہیں پچھلے لانگ مارچ میں بھی اٹک کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ آپ ان ساری چیزوں سے کیسے نکلیں گے؟ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اور کسی قسم کا اسلحہ نہیں لایا جائے گا، جلسے میں مذہب سے ہیں کہ جلسے میں کسی طرح کا مذہبی جو مذہب سے متعلق بیانات ہیں اس سے گریز کیا جائے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے آپ وہاں پر نعرہ تکبیر اگر لگائیں گے تو یہ بھی پھر یہی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے مذہب سے متعلق بیانات سے گریز کرنا ہے، تو آپ وہاں چاہتے کیا ہیں؟ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، اسلامی ریاست میں ہم سارے مسلمان ہیں، ہماری کوئی بھی گیدرنگ ہوگی اس میں آپ مذہب کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ ہمارے دل سے ہمارے ایمان کو، اور یہ آپ کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہمارے معاشرے کو؟ کہتے ہیں جلسے میں مذہب سے متعلق بیانات سے گریز کیا جائے گا، کہ مذہب سے ایک ہوتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے تھے کہ کوئی مذہبی کوئی ایونٹ ہے تو آپ نفرت انگیز کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کریں گے، کوئی مذہبی انتہاز پسند وہ نہیں ہے، وہ تو پتہ ہے عمران خان نے بات نہیں کرنی، وہ کہتے ہیں بھائی مذہب کے بارے میں بیان ہی نہیں دینا، آپ نے اس سے گریز کرنا ہے۔ اور پھر اس سے بڑی مذہقہ خیز بات کہ جی جلسے کے اسٹیج پر جو 12 افراد موجود ہوں گے ان کی اجازت انتظامیہ دے گی، کہ جو جلسے کے اسٹیج پر لوگ ہوں گے نا، جو انتظامیہ کہے گی کہ بھئی عمران خان کو نیچے آپ نے کھڑا کرنا ہے، آپ نے اسٹیج پہ نہیں کھڑا کرنا، تو آپ پابند ہوں گے۔ عمران خان کو آپ اسٹیج پر، یہ جیسے پتہ نہیں پاکستان کو کوئی خرید رہا ہے معاذ اللہ، اور اس پر جو ہے کوئی دستخط ایگریمنٹ کروایا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان کی عقل پہ اور ان کے اس طرح کی حرکتوں پہ۔ کہتے ہیں کہ جو انتظامیہ جن کی اجازت دے گی وہی 12 لوگ صرف اسٹیج پر ہوں گے، اور اس سے آگے جلسے میں یا مارچ میں کوئی قومی یا پارٹی پرچم نظر آتش نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ تو خیر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی میں بھی بینرز لگ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور راولپنڈی میں اس لانگ مارچ کے خلاف، اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال ہم آ جاتے ہیں عثمان بزدار، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، جس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ وہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ لگانا چاہتے تھے جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، اور میں عثمان بزدار پر بازد تھا، اور ہمارا اصل معاملہ یہاں سے خراب ہوا کہ وہ عثمان بزدار کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ آپ جس نیب کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ وہ نیب میرے اختیار میں نہیں تھی، وہ نیب طاقتور جو حلقے ہیں ان کے اختیار میں تھی، اس نیب کی طرف سے کل ایک اجلاس ہوتا ہے، رات گئے، اور یہ نیب کے ہیڈ کوارٹر میں اجلاس ہوتا ہے، اور وہاں یہ کہا جاتا ہے، وہاں بریفنگ لی جاتی ہے نیب لاہور سے کہ جی عثمان بزدار اینٹی کرپشن نے پہلے ان کے خلاف کارروائی کی تھی، وہاں سے تو ان کو کلین چٹ مل گئی ہے، اب نیب کچھ کرے۔ تو انہوں نے کہا بھی نیب کیسے کرے؟ اب اس آرڈیننس کے آنے کے بعد ہم کیسے ان کے آمدن سے زیادہ اثاثوں کے اوپر ہم کو کارروائی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو آپ ایک دفعہ اس کو گرفتار ضرور کریں، عثمان بزدار کو آپ گرفتار ضرور کریں، کمزور آدمی ہے، 2 دن رہے گا، وہ سارا کچھ جو آپ بلوانا چاہیں گے وہ بولے گا۔
اس پر جو نیب لاہور ہے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایسا مٹیریل یا ایویڈنس نہیں ملی یا ثبوت نہیں ملے جس کی بنیاد پر ہم ان کو گرفتار کر سکیں، تو ہم کیسے گرفتار کریں؟ اس پر نیب ہیڈ کوارٹر نے نیب لاہور کو 15 دن کا ٹائم دیا اور اس میں یہ کہا کہ عثمان بزدار کی گرفتاری سے متعلق جلد از جلد مواد مکمل کریں اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ نیب لاہور نے آج ہی ان کو نوٹس جاری کر دیا اور عثمان بزدار کے نام پر موجود پراپرٹی کی تفصیلات جو طلب کی گئیں، عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی ایل ڈی اے کو کہا کہ آپ ریکارڈ دیں، باقی اداروں کو کہا کہ آپ ریکارڈ دیں، اور عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی بھی تحقیقات شروع ہیں۔ ایل ڈی اے کو کہا کہ وہ ہر حال میں یہ جو دستاویزات ہیں دیں۔ عثمان بزدار چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں، آج ہی انہوں نے پٹیشن دائر کی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جی اب ان کی گرفتاری کے بغیر معافی نہیں ملنی۔ انہوں نے بیرسٹر مومن کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں آج ہی پٹیشن دائر کی اور لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ آج ہی میری درخواست کو سنا جائے۔ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس امجد رفیق، ان کا 2 ڈویژن بینچ تھا جنہوں نے سماعت کی۔ بیرسٹر مومن صاحب نے عدالت کو بتایا کہ جو پہلے اسی طرح کی ایک کارروائی اینٹی کرپشن نے کی وہ ختم ہو گئی۔ اب نیب، چونکہ نیب کا پہلے میڈیا پہ رپورٹس آتی ہیں کہ نیب ہیڈ کوارٹر نے 15 دن کے اندر اندر گرفتار کرنے کا کہا ہے، تو یہ کیسا ہے کہ انہوں نے نوٹس اس وجہ سے جاری کیا کہ یہ عثمان بزدار کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ عثمان بزدار کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ ڈیٹیلز بتائیں، ہم آپ کو ریٹن اس کا جواب دیتے ہیں، وہ ہمیں ڈیٹیل ہی نہیں بتانا چاہتے کہ ہمارے خلاف ایلیگیشن کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خلاف ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سوال نامہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف نوٹس جاری کر کے عثمان بزدار کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے یہ طلبی کا نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے نیب سے جواب طلب کرتے ہوئے عثمان بزدار کی گرفتاری سے روک دیا ہے نیب کو، اور 7 نومبر کو عدالت نے کہا ہے کہ نیب اپنا جواب جمع کروائے، اور عدالت نے کہا ہے کہ کوئی تعدیبی کارروائی نہ کی جائے عثمان بزدار کے خلاف۔ اور یہ پھر آگے ابھی تو جواب آئے گا، اب نیب جواب ہائی کورٹ کو کیسے جواب دے گا؟ وہ کہانیاں پہلے بنا تو رہا تھا، اب ان کو کیسے جواب دے گا؟ جواب نہیں ہوگا۔ اور یہ معاملہ جو عثمان بزدار کی حد تک تھا، جو ایک ان کی خواہش تھی کہ عثمان بزدار گرفتار اور اگلے معاملات ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا، اور لاہور ہائی کورٹ نے گرفتاری سے روکتے ہوئے 7 نومبر کے لیے جواب طلب کر لیا ہے۔ مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ جو جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا اس کی تفصیل جو بھی ہوگی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔